4 ایشوز ہیں. سب سے بڑا ایشو کشمیر ہے. جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں ملتی، جب تک تقسیم بر صغیر کا نامکمل ایجنڈا مکمل نہیں ہوتا، جب تک کشمیریوں کو اپنی مرضی سے اپنی قسمت کے فیصلے کا حق نہیں ملتا، امن اور صلح پائیدار نہیں ہو سکتے. ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہندی مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو، 20 کروڑ مسلمانوں کو وقار کے ساتھ جینے کا حق ملنا چاہیے. ہمارا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ پانی کے آبی وسائل، قدرتی وسائل کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے. بیٹھو، بات کرو، خود بھی خوشحالی اپنے ملک میں لے کے آؤ اور ہمیں بھی خوشحالی لانے دو، اور باقی ایشوز پر بھی بات کرو. لیکن جبر، فوجی طاقت کا استعمال پاکستان میں بلوچستان اور KPK کے اندر دہشت گردوں کی حمایت کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو پیسے بانٹنا، ان کو سپورٹ کرنا، کلبھوشن جیسے جاسوسوں کو لانچ کرنا بند کرو. یہ برداشت نہیں ہوگا. ہمیں بھارت سے جنگ نہیں کرنی، ہم نے کسی پڑوسی سے نہیں لڑنا، لیکن ہم سے بھی لڑائی بند کرو. کشمیریوں کو ان کو جینے کا حق دو. جو وعدے اقوام متحدہ میں بھارت کی، جب وہ ہندوستان تھا اس کی قیادت نے کیے، ان کو آنر کیا جائے. جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو آنر کرو، اور ہندوستان کے مسلمانوں کی نسل کشی بند کرو. ہمارے ملک میں الحمدللہ اقلیتیں محفوظ ہیں، محفوظ رہیں گی. ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جیتے مرتے ہیں، آئندہ بھی اکٹھے رہیں گے. لیکن ہندوستان کو فیصلہ کرنا پڑے گا، اور ہندوستان کے مفاد میں ہے کہ وہ یہ کرے. جو انڈین لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ اگر کشمیر الگ ہوا تو باقی ہندوستان بھی ٹوٹے گا، یہ انڈین عوام کو جھوٹ بولا جا رہا ہے. باقیوں کا وہ کیس نہیں ہے جو کشمیر کا کیس ہے، کیونکہ کشمیری پاکستان کا حصہ ہے. کشمیر پاکستان ہے، وہ ہم سے بڑے پاکستانی ہیں. اور جب تقسیم ہوئی تھی ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی تھی، اور اسی وجہ سے ہندوستان کی قیادت نے اقوام متحدہ میں جا کے ریٹن کمٹمنٹ دی ہوئی ہے وہاں پہ کہ وہاں پلیمسائڈ ہوگا، استصواب رائے ہوگا. ہمارا یہ مسئلہ ہے. باقی آپ جانیں، آپ کا ملک جانے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور بھارت کو یہ بات اچھے سے پتہ ہے کہ اگر جن مسائل کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، اگر وہ عزت سے جیے گا، ہمیں بھی عزت سے جینے دے گا، تو اس خطے میں خوشحالی آئے گی. یورپین یونین بن سکتی ہے. صدیوں کی لڑائیوں کے بعد